الهدى ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات تمام سورہ فاتحہ کے تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام، مراجع عظام، تمام شہداء ملت کے لیے، ہم سب کے آباء و اجداد اور رشتہ داروں کے لیے، اور خصوصاً عقیل زہرا بنت خواجہ ناظر حسین، سیدہ مبین فاطمہ جعفری بنت سید اعجاز حسین جعفری رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اور ساتھ ہی گزارش ہے کہ جتنے مومنین جہاں جہاں ہیں ان سب کی حفاظت کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے، خصوصاً عراق میں عزادار اور جہاں جہاں جو بیمار ہیں اور دشمنوں کے نرغے میں ہیں، ان سب کی حفاظت کے لیے، جو قید ہیں ان کی رہائی کے لیے، اور بیماروں میں ایک یہیں آپ کے برمپٹن کے قاسم صاحب کے جن کا بھی آپریشن ہوا، ان کے صحت و سلامتی کے لیے بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. موضوع تیزی سے ڈسکس کریں جو ہم سب کے فائدے میں ہوگا. وہ آپ نے محسوس کیا ہو کہ ہم نے سورہ فاتحہ کے دوران ایک چیز کی جانب توجہ دلائی، ہم سب کے آباء و اجداد. یہ میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں، یاد رکھیں کہ ہمارے آباء و اجداد بھی ایسے ہی زندگی گزار رہے تھے. اب ان کی قبروں کا بھی ہمیں نہیں معلوم. ان قریب ہم بھی ایسے ہی گمنام ہو جائیں گے. ہماری نسلیں جو ہمارے خون سے ہوں گی وہ ہمارے ناموں کو بھی نہیں جانتی ہوں گی. انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہم کہاں سے آئے تھے، کہاں گئے. اور ممکن ہے ہم ایسے قبرستانوں میں دفن ہوں کہ جہاں پہ روڈیں بن جائیں، وہ ہمارے اوپر سے گزریں گے اور وہ ہمیں یاد نہیں رکھیں گے. لہٰذا ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ فریکشن آف سیکنڈ رکھتے ہیں، اس میں زبان کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب کار خیر کریں اپنے ماں باپ کو پہلے مرحلے میں، نانی نانا، دادی دادا، اور اس کے بعد ان کے جتنے آباء و اجداد مومنین گزرے ہیں ان سب کو شامل کریں. اور یہ مطمئن رہیں کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کسی کو دے دیں تو اس کی دھجیاں اڑ جائیں گی. کیونکہ بعض دفعہ شیطان یہ برغلاتا ہے کہ بچے گا کیا، سب کچھ بچے گا. اللہ کے یہاں معاملہ تعداد کا نہیں ہے، عشق کا اور خلوص کا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اب ساری دنیا میں جو ایک معاملہ چل رہا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے، تو اس کو بعض دفعہ بعض لوگ دشمن ایک خاص پالیسی کے تحت شیعوں کہ تمہارا جلوس نہیں نکلے گا، یہ عزاداری نہیں ہوگی. تو یاد رکھیں کہ ایک وہ عزاداری کی کیفیت کہ جب فاسق و فاجر اور ظالم حاکم روکے، ایک یہ والی کیفیت کہ جو پینڈیمک کی وجہ سے یا کسی وبا کی وجہ سے ہے. ان دونوں میں زمین تا آسمان فرق ہے. وہاں پر الگ ڈیسیشن لیا جائے گا، وہاں پر بات کی جاتی ہے ہم جان بھی دے دیں گے. یہاں جو موضوع ہے سچویشن بالکل الگ ہے. یہاں پر کوئی جان دینے کا فائدہ نہیں ہے. اپنی جان دینا بھی حرام ہے، دوسرے کی جان کو خطرے میں بھی ڈالنا حرام ہے. لیکن اگر عزاداری امام حسین یا روضہ امام حسین یا کسی مقدس مقام کی جان، مقدس مقام کو خطرہ ہو، تو وہاں پر اپنی جان دینا، اپنی آل اولاد کی جان دینا، در حقیقت اپنی جان کو ہمیشہ کے لیے بچانا ہے. لہذا دشمن ایکسپلائٹ کرتے ہیں، سمجھیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. ایک دوسری بات یہ کہ جتنی عزاداری میں اس پینڈیمک کی سچویشن کو، کووڈ-19 کی سچویشن کو مد نظر رکھ کے کریں گے، اتنا دنیا کے سامنے ایک دوسری عام طور پر جو دینی لوگ ہیں انہوں نے بعض دفعہ اس کو ایک خاص نگاہ سے دیکھا ہے اور وہ اتنا اچھا نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ظاہر نیو جرسی میں چرچ تھا، وہاں پر بھی شور مچایا.
کہ جیزس کرائسٹ بچا لیں گے، کچھ نہیں ہے، سب پروپیگنڈا ہے. سب سے پہلے وہی پادری جو ہے وہ ان کی جان گئی اور ان کی کمیونٹی کے زیادہ تر لوگ مارے گئے. اس سے انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے ریلیجن کو خود نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ ایسا جیزس نے نہیں کہا تھا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال. اسرائیل میں بھی دیکھیں تو وہاں پر جو شدت پسند تھے وہ روڈوں میں بیٹھ گئے اور باقاعدہ ہا ہا کر رہے تھے، کچھ نہیں ہوتا. وہ بھی غلط ہے. بعض جگہ مسلمان چاہے شیعہ چاہے سنی، ہم نے کئی پروگرامز میں لتاڑا کہ یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ یہ سارا اہتمام تمہاری نماز جمعہ کے لیے ہوا ہے. نہیں، یہ مسجدوں کے خلاف سازش ہے، یہ عبادت کے خلاف سازش ہے. نہ بابا، بینک بند ہو گئے، ایئر لائن بند ہو گئی. اگر تم سمجھتے ہو کوئی یہ سازش تمہارے لیے ہے تو نائٹ کلب بھی بند ہو گئے، شراب بھی بند ہو گئی، فسق و فجور کے اڈے بھی بند ہو گئے. تم کیوں خوش فہمی میں ہو کہ یہ سارا اہتمام تمہاری نماز جمعہ کے لیے ہے؟ تم کیوں خوش فہمی میں ہو یہ سارا اہتمام جو ہے سینیگوگ کے لیے؟ تم کیوں خوش فہمی میں ہو سارا اہتمام تمہارے چرچ کے لیے ہے، سنڈے کی عبادت کے لیے؟ نا، یا وبا ہے، دو احتمال ہے. وبا ہے تو فبیہا، سازش ہے تو ان کا چھوٹا سا ٹارگیٹ نہیں ہے، ان کا بہت بڑا ٹارگیٹ ہے. نہ نماز جمعہ ٹارگیٹ ہے، نہ سینیگوگ ٹارگیٹ ہے، نہ سنڈے کی عبادت کا ٹارگیٹ ہے، اور نہ مجلس ٹارگیٹ ہے. ان کا ٹارگیٹ بہت بڑا ہے. تو یہ کہہ کے کہ یہ ہماری عبادت کو رکانا، اگر یہ سازش بھی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم سازش والوں کا دفاع کر رہے ہیں. کہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تھوڑے سے یہ اینٹی ریلیجن ہیں، جبکہ یہ اہتمام پھر میں عرض کروں کہ چھوٹے پیمانے پہ نہیں ہوا ہے. مسجد امام بارگاہ، سینیگوگ، چرچ، مندر، گردوارہ، ٹیمپل کے لیے نہیں ہوا ہے. اگر ہے، دونوں احتمالات ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد. اور اصل موضوع ہے ذکر خداوند تبارک و تعالی، ذکر انبیاء علیہم السلام، اور خصوصاً ان ایام میں ذکر شہادت امام حسین علیہ السلام. اور وہ مطمئن ہو جائے پیدا ہو رہی ہے لوگوں میں زیادہ تشنگی ہے، نہ وہ کبھی کم ہوئی اور نہ وہ کبھی کم ہوگی. صلوات پڑھیں بر محمد والے. موضوع گفتگو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے امام زمان علیہ السلام. اور شروع میں بھی ہم نے توجہ دلائی کہ یہ ایام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے خلیفہ کی شہادت کے، کہ جو ان کے نواسے تھے، نصیری کے. اور موضوع گفتگو ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں خلیفہ، امت مسلمہ کے 12ویں امام. ہم انہی کی امامت کے قائل ہیں، انہی کی خلافت کے قائل ہیں. امام زمانہ بلند تک صلوات. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک تو تمام ادیان کا احترام کرنا چاہیے، یہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں. اول تو تمام کلچر کا، لیکن اس کے قطعاً یہ معنی نہیں ہے کوئی اپنا کلچر ہم پر مسلط کرے. تمام ریلیجنز کا احترام ہے، لیکن قطعاً یہ معنی نہیں ہے کوئی کہے کہ تم ہماری ہولی پرسنالٹی کو بھی ہولی سمجھو. دین میں اور مذاہب میں کیا فرق ہے؟ کرسچینٹی دین ہے، کرسچینٹی ریلیجن ہے، جوڈائزم دین ہے، اسلام دین ہے. سنی شیعہ، خیسڈک، اور مثال کے طور پر ریفارمر یہودیوں میں، اور رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ یا یہوہ وٹنس یا مورمن کرسچنز میں، یہ ان کے سیکٹس ہیں. بس جب ہم کہتے ہیں مذہب اسلام تو یہ غلط کہتے ہیں. کہنے کو کوئی بھی کہتے کوئی پکڑ نہیں، لیکن دین اسلام، دین اسلام میں مذہب شیعہ و مذہب سنی، دین مسیحیت میں مذہب پروٹیسٹنٹ و مذہب یہوہ وٹنس یا کیتھولک، دین یہودیت میں خیسڈک یا مثال کے طور پر ریفارمر یا جو ان کے دیگر فرقے ہیں. تو ان سب کا احترام ہے، لیکن کوئی کسی کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا، مسلط نہیں ہونا چاہیے. کلیش آف دا ریلیجن،
clash of the sects اور clash of the culture اس کے ہم فیور میں نہیں ہیں، لیکن اس کے بھی ہم ذرہ برابر اجازت نہیں دیں گے کوئی ہم پر مسلط ہو۔ اسی طریقے سے ہمیں کی سازش ہو تو یہ ہمارا دفاع ہے، ہم اپنا دفاع کریں اور دوسروں کو آئینہ دکھائیں، یہ ایک ہمارا رائٹ ہے۔ لیکن سب کا احترام کے معنی ہے کہ کسی کو ہم تنگ نہیں کرتے، لیکن کوئی ہم پر مسلط بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ڈسکشن ہونا چاہیے، فری ڈسکشن ہونا چاہیے احترام کے دائرے میں۔ اللہ کے نام پر، کفر کے نام پہ قتل عام یاد رکھیں کہ تمام ریلیجنز کے لیے خطرناک ہے۔ جب بھی میری گفتگو ہوتی ہے ہندوؤں سے ہو، سکھوں سے ہو، عیسائی یہودیوں سے جب بھی ہوتی تھی امریکہ میں، تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اس وقت ادیان خطرے میں ہیں، یاد رکھیں ادیان خطرے میں ہیں، خصوصاً اس 10-15 سال میں ادیان خطرے میں ہیں۔ کیوں خطرے میں ہیں؟ نہ اسلام فقط، تمام ادیان خطرے میں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام کا خون خرابہ ہم سب آشنا ہے، لیکن اسلام محمدی کو جب اغوا کیا گیا تو اس کے بعد کا خون خرابہ۔ اسلام محمدی ایک الگ چیز ہے، اس کے بعد جو اس میں تحریف ہوئی، جو اس کے ورژن آئے وہ الگ ہے۔ ہم نمائندے ہیں میانہ زبان میں کہ ٹھیکیدار محمدی کے ہیں، ہم کسی اور قتل عام کے اسلام کے ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ ہم نہ طالبان کے ٹھیکیدار ہیں، نہ القاعدہ کے ٹھیکیدار ہیں۔ یہ ہمارا حق ہے کہ اپنے دین کو ان سے بدنام نہ ہونے دیں۔ ہم اہل بیت کے طرفدار ہیں، اہل بیت کے دشمنوں کی بدکاریوں کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور اگر اسلام ان بدکاروں کی وجہ سے بدنام ہوگا تو ہم واضح ان کو دھتکار کے کہیں گے کہ اسلام الگ چیز ہے، ان دشمنان اہل بیت سے اسلام کو ریلیٹ نہ کریں۔ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اسی طرح سے انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، برما میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور دیگر ممالک میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو یاد رکھیں اس وقت ادیان اپنی نیگیٹیوٹی کو بہت زیادہ شو کر رہے ہیں، تمام۔ اسلام نہیں، اسلام کا جعلی ورژن۔ فرق ہے اسلام محمدی میں اور دیگر اسلاموں میں۔ اسلام محمدی علیوی، حسینی، سجادی، باقری، جعفری، کاظمی، رضوی، تقوی، نقوی، عسکری، مہدوی کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ وہ اسلام واقعی محمدی ہے، لیکن جو اور چہرے بگاڑے جا رہے ہیں قتل عام کے ذریعے سے، تو اسلام کو خونی دین بتایا گیا ہے۔ ادھر آپ دیکھیں کرسچینٹی میں بھی شدت آ رہی ہے، ادھر آپ دیکھیں جوڈائزم میں بھی شدت آ رہی ہے، ادھر آپ دیکھیں بدھزم میں کہ جن کے لیے تھا کہ جانور بھی نہیں مارتے، کیا کیا کر رہے ہیں وہ لوگ۔ ادھر آپ دیکھیں ہندوؤں کی جو کبھی وہ استعمال کی طرح سے باہر نہیں گئے، اپنے حد و حدود میں رہے۔ اعتراضات ہیں، ڈائیلاگز ہیں، اشکالات ہیں، سرحد سے باہر جا کے انہوں نے قتل عام نہیں کیا، یہ پازیٹیو چیز تھی ان کی۔ ہمیشہ دوسروں نے آ کے ان کو مارا، اب وہ بھی آ گئے خون خرابے پہ۔ اسی طرح سے چائنا میں بھی ظاہر ہے کچھ لوگ بالکل سوشلسٹ ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں بدھسٹ ہیں، کنفیوشس ہیں، ان میں بھی شدت آ رہی ہے۔ اس کا جو نتیجہ نکلے گا یاد رکھیں وہ اسلام کے لیے یہودیت یا مسیحیت یا ہندوازم یا بدھزم یا ان کے لیے نہیں خطرناک، ایک جرنل اوپینین کریٹ ہوگا کہ اگلی نسلیں یہ کہیں گی کہ یہ جو لوگ کہتے تھے سوشلسٹ اور کمیونسٹ، یہ یاد رکھیں سارے کمیونسٹ کافر نہیں ہوتے۔ کسی کو اگر آپ سنیں وہ کمیونزم میں ہے تو ضروری نہیں کافر ہو، کیونکہ وہ اقتصادیات میں کمیونسٹ ہے، یہ ہم واضح کر رہے ہیں۔ بہت زمین تا آسمان فرق ہے الہیات میں سوشلسٹ ہونا اور لیننزم اور ماؤ پہ جانا، اور اقتصادیات میں جانا۔ بڑی جلدی ہم لوگ کافر بناتے ہیں۔ تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ نکلے گا کہ وہ جو ایتھیس اس زمانے میں کہتے تھے کہ the religion is the opium for the people mind، وہ غلط کہتے تھے۔ وہ بیچارے بہت لحاظ کرتے تھے۔ یہ ہماری نسلیں کہیں گی، یاد رکھیں، یہودی کی، عیسائی کی، مسلمان کی، ہندو کی، بدھسٹ کی، جین کی، سب کی نسلیں کہیں گی کہ وہ جو کہتے تھے the religion is the opium for the people mind، وہ سادے لوگ تھے۔ حقیقت یہ ہے the religion is the poison for the people life۔
کیونکہ سب مار دھاڑ، قتل عام، شور شرابہ، مار دو، جلا دو، یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو. اگر یہ ہے اللہ کے دین کا نتیجہ تو یاد رکھیں اگلا جو دور آنے والا ہے وہ ایتھیس کا آنے والا ہے. مطمئن ہو جائیں. اگلا جو دور آئے گا وہ بڑی بربادی کا دور آئے گا. لہٰذا سب کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. تمام ادیان کو دوسرے کا احترام کریں. یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے کہ کبھی آسیہ بی بی کو مارنے کی بات ہو رہی ہے، اس میں غلط ہے. آسیہ بی بی نے کیا توہین کی جو سیاست دان ہے؟ کیا مقابلہ آسیہ بی بی کو سیاست دان؟ وہ بیچاری ایک جاروب کش بچی، اس کے اوپر قرآن جلانے کی تہمت لگاتی. قرآن جلایا تھا مولوی نے. قرآن جلانا توہین ہے. جناب عثمان کے خلاف بغاوتوں میں سے جو ایک موضوع تھا وہ ان کے قرآن جلانے کا تھا. قرآن جلانا توہین ہے. کس نے کہا قرآن جلانا توہین ہے؟ اگر قرآن جلانا توہین ہے تو جناب عثمان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ان میں سے جو ایک موضوع تھا، ایک تو یہ تھا کہ وہ اقربا پرور تھے، ایک یہ تھا کہ انہوں نے فدق جو ہے وہ مروان کو دے دیا تھا، ایک یہ تھا کہ ساری حکومت اور مال مروان کے ہاتھ میں تھا، ایک یہ تھا کہ مدینے کا پورا بزنس ایریا جو تھا محظور، پوری جو مارکیٹیں تھیں، تمام اقتصادی نظام جو ہے وہ مروان کے بھائی حارث کو دے دیا تھا. مروان کو پورے افریقہ کا خمس دے دیا تھا. 5 لاکھ دینار، 5 لاکھ سونے کے سکے، یہ چیزیں تھیں. انہی میں سے ایک تھا وہ قرآن جلایا انہوں نے. کون سے قرآن جلائے کہ نہیں یہ سب غلط ہیں، ایک ہونا چاہیے. تو یہاں پہ البتہ سوال آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے ہفت یعنی 7 قرأتوں میں نازل ہوا، تو اگر اللہ کی منشا یہ تھی کہ 7 قرأتیں ہوں تو خلیفہ کو باقی جلانے کی کیا فتح تھی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 طرح کا نزول ہوا تھا. یہ نظریہ ہے جناب عمر کا کہ قرآن 7 حرفوں پہ نازل ہوا. ہاں، جب 7 حرفوں پہ نازل ہوا تو باقی 6 کو آگ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو اللہ کے خلاف گئے. خیر، ایک موضوع یہ تھا قرآن جلانا. اگر اس بچی نے بیچاری نے عیسائی نے اول تو اس نے جلایا نہیں، اور اگر جلا بھی دیا تو اس کو تو یہ نہیں پتا کہ یہ لکھا ہوا ایسے ہوتا ہے کہ ایسے ہوتا ہے، کہ یہ عربی ہے کہ یہ فارسی ہے، اردو ہے یا ہندی ہے. اس کو بیچاری کو کیا پتا ہے؟ اس بچی کی سزا یہ ہوگی. یہ اسلام کی کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ اسلام کی ذلت ہے. بعض دفعہ لوگ بڑے خوش ہوئے، کیا نام تھا اس کے وزیر کا کہ جو دھماکہ ہوا تھا ظاہر سویڈن میں، نیوزی لینڈ میں دھماکہ ہوا. سمجھ رہے ہیں کہ جی وزیر نے اسکارف پہن لیا، اسلام کی کامیابی. شرم کرو، وہ اس کی کامیابی ہے. اسلام کی کامیابی یہ ہوتی کہ پاکستان میں جب آسیہ بی بی کو مارا جا رہا ہوتا تو تم جلوس نکالتے آسیہ بی بی کے لیے جیسے اس نے اسکارف پہنے تھے. اسلام کی کامیابی جب ہوتی جب اس بچی کو تم مارنے کی باتیں کر رہے تھے تو مسلمان سارے نکلتے اس بچی کے دفاع میں کہ ہم اس بچی کو گو کے جمع دار ہے، گو کے غریب ہے، گو کے مسیحی ہے، ہم قتل نہیں ہونے دیں گے. یہ تھی اسلام کی کامیابی. وہ جو نیوزی لینڈ میں کامیابی ہوئی ہے وہ مسیحیوں کی کامیابی ہوئی ہے، اسلام کی نہیں ہوئی ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے. بالکل اسی طرح سے جو کچھ ہو رہا ہے ہندوؤں کے ساتھ قطعاً قابل مذمت ہے، جو کچھ ہو رہا ہے قائدیانیوں کے ساتھ قطعاً قابل مذمت ہے. قائدیانیوں کے ساتھ ڈائلاگ کرو، اختلاف رکھو. آپ ان کو نہیں سمجھتے مسلمان، اپنے دل میں رکھو. یہ بازاروں میں گلی اور کوچوں میں ادھر ادھر اس کا قتل اس کا قتل، اس کی لڑکی اغوا اس کی لڑکی اغوا، یہ اسلام کی ترقی نہیں ہے، یہ اسلام کی ذلت ہے. بالکل کہ بعض دفعہ لوگ ہٹلر کی تعریف کرتے ہیں. ہٹلر کی تعریف کر کے تم سمجھتے ہو پکے مسلمان ہو گئے. ہٹلر کی تعریف کر کے تم نے اسلام کو برباد کر دیا. اسلام یہ کہتا ہے کہ ظالم کی مذمت کرو. خصوصاً مولا امیر المؤمنین کی وصیت تھی امام حسن امام حسین کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے، اونا للظالم حسنا وللمظلوم عونا. ظالم کے مخالف ہو چاہے وہ کوئی ہو، چاہے شیعہ کیوں نہ ہو، مظلوم کے طرفدار ہو چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو. پاکستان میں مسئلہ ہوا تھا اس زمانے میں، میں نے کھل کے لگا، میں نے کہا سپاہ صحابہ کا اگر ایک آدمی 1000 شیعوں کو مار دے، بعد میں وہ تعجب ہوگا پولیس والے آئے کہنے تو نہیں بات کر رہا، اس نے میرے نمبر لیا پاس پولیس والوں نے. میں نے کہا سپاہ صحابہ کا اگر کوئی آدمی ہمارے 1000 لوگوں کو مار دے اور آپ کو اس کا بچہ آپ کے ہاتھ میں اس کا بچہ آ جائے تو یاد رکھیں اس کے بچے کو ایسے کرنا بھی حرام ہے.
उसके बच्चे को आपको नहलाना होगा, धुलाना होगा, खिलाना होगा, पिलाना होगा, बहलाना होगा, फिसलाना होगा, रात को रोएगा, टहलाना होगा, लोरी सुनाना होगा। क्यों? कि बाप कातिल है आपके हजार शियों का, उसका बच्चा नहीं है। ये है इस्लाम मोहम्मदी अलवी। पारा चुनार में मौजू चल रहा था, उस वक्त भी हमने खुल के कहा ये मजलिसों में कि अगर खुदा न खास्ता हमारी खवातीन पे हमला होता है, हमारी जानें जाती हैं, लेकिन बाद में इनकी खातून हमारे हाथ में आ जाए तो उसका दुपट्टा उतारना तो बहुत बड़ी बात है, अर्श खुदा हिल जाएगा। हत्ता हिंदू औरत का दुपट्टा उतारना, हत्ता बुद्धिस्ट औरत के जिस्म के कपड़े उतारना, हत्ता अगर उस कपड़े से भी छुआ उसको तो सही नहीं। ये नहीं हो सकता कोई आदमी जुर्म करे तो उसकी बीवी से इंतकाम ले। ये मजहब हक़ अहले बैत नहीं है, ये दीन मोहम्मदी, ये इस्लाम मोहम्मदी नहीं है, ये और इस्लाम है, इस्लाम मोहम्मदी ये नहीं है। सलवात पढ़ें और मोहम्मद वाले। आज भी हमें खुले आम कहना चाहिए कि सिपाही सहाबा वाले लाख ये कहें काफिर काफिर शिया काफिर, हमें जवाब में कतल नहीं कहना है सुन्नी काफिर ना मुसलमान। सिपाही सहाबा वाले लाख कहें कि हम तुम्हें कत्ल करेंगे, हम जवाब में कहें कि हम तुम्हारा कोई औलाद को कत्ल नहीं करेंगे। तुम चलो अपने बड़ों की रविश पे, हम चलें अपने बड़ों की रविश पे। माविया ने पानी बंद किया, लेकिन जब मौला अमीरुल मोमिनीन के हाथ में पानी आया मुतमईन था। क्यों मुतमईन था? उसे पता था पानी बंद हो गई। फौजी शिकस्त थी, अंदर से इत्मीनान था, अंदर से उसे इत्मीनान था कि पानी बंद। बज़ाहिर एक फौजी शिकस्त है कि पानी चला गया अली के हाथ में, लेकिन पानी बंद नहीं होगा। यही कैफियत नजर आती है वही मरवान के जो तमाम फितनों में आगे आगे था। जब मदीने में वाक़या हर्रा के बाद मरवान की औरतों की इज्जतों को खतरा हुआ, क्योंकि यजीद फौज से हमला करा चुका था। कब? कि जब वहां पर कत्लेआम हुआ, औरतों की इज्जतें लुटी। जब मरवान दिन ने दिफा किया। इसे कहते हैं मजहब हक़ अहले बैत, और यही दर हकीकत है इस्लाम मोहम्मदी अलवी हसनी फातिमी हसनी और हुसैनी। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। और इसी के जो मुहाफिज हैं वो अल्लाह के 12वें खलीफा है। अब ये ध्यान में रखें कि 12वें खलीफा के बारे में कल हमने गुफ्तगू की कि वो हजरत साइमन पीटर की नस्ल से हैं, इमाम ज़मान की नानी की जानिब से, और होते हुए वहां तक पहुंचते हैं कहां तक? हजरत इब्राहिम तक। याद रखें कि बगैर हुज्जत के इमाम ज़मान कभी कुछ नहीं करेंगे। ये जो ज़हनों में लोगों के आता है कि आती कत्लेआम का बाजार करेंगे, असल बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। एक नबी और इमाम पहले हुज्जत को तमाम करते हैं, अक्लों को, मेंटल लेवल को, IQ को देखते हुए हुक्म सादर करते हैं। इमाम के लिए कतअन जायज़ नहीं है किसी एक आदमी को भी छू दें जबकि वो कुछ ना जानता। इसी तरीके से ज़हन में रखें, इन चीज़ों को हम खुल के पहले बयान कर चुके हैं, ये सोचते हुए कि शायद प्रॉब्लम होंगे। अपने लेक्चर्स हमारे 8-10 साल पहले के शिया व्यूज में अगर आप जाके देखें, हमने पूरी अकायदे शिया, फ़िक़्ह शिया को बयान किया। हमने वाज़ेह कहा कि हर काफिर जहन्नम में जाएगा। हमने वाज़ेह कहा नहीं जाएगा, हर काफिर जहन्नम में नहीं जाएगा जब तक कि उसको हुज्जत तमाम ना हो। ना अज़ाब खुदा बगैर हुज्जत के है, ना जहन्नम बगैर हुज्जत के है। आप नेपाल छोटी में 17 साल की बुद्धिस्ट लड़की मर गई तो अल्लाह उसको जहन्नम में डालेगा, ऐसा है ना? उसका इम्तिहान होगा उसके अक्ल शऊर के मुताबिक, उसका हिसाब किताब होगा उसके अक्ल शऊर के मुताबिक। ये यहाँ पर जो इस्कीमोज 600 साल पहले मर गए सब जहन्नम में जाएंगे। इनको पता था रसूल अल्लाह, इनको पता था मौला अमीरुल मोमिनीन, इनको पता था इमाम हुसैन के साथ क्या हुआ। इनको को जो पता था, जितना अक्ल था, जितनी अक्ल थी, जितनी हुज्जत थी, जितना पैगाम आया, उसका हिसाब होगा। तो बड़ी जल्दी जो काफिर 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 काफिर, ये हम लोग बड़ी जल्दी बनते हैं, ये भी काफिर, ये भी काफिर, ये भी काफिर, ये भी काफिर, ये भी काफिर। थोड़ी नमाजें पढ़ने के बाद बखौल हमारे उस्ताद के एक आदमी नमाज शब में उठा, उसके बाद जो है दीवार को हाथ लगा रहा है कि सोने की बन रही है कि नहीं बन रही। एक
दिन की नमाज तहज्जुद से इंसान जो है वो अच्छा खासा ना पढ़ता तो ढंग का था, बाद में पता चला तकब्बुर हो गया एक दिन की नमाज शब से, लग रहा है। इससे बेहतर था ना पढ़ते बेटा, 2 रकात नमाज फजर पढ़ो बगैर अजान अकामत के, लेकिन इंसान के बच्चे हो। ये तो हम बाज़ दफ़ा बड़ों से भी कहते हैं, खुसूसन बुजुर्गों से, बहुत शौक है तिलावत कुरान का तो कीजिए, अगर हिम्मत नहीं है तो बहू से चाय की तवक्को ना रखें, उसको सोने दें, ज्यादा बेहतर है तिलावत कुरान से। ये है इस्लाम। नहीं है हिम्मत, सो जाओ, इसने कहा कि चाय पियो तो कुरान पढ़ो, ना पढ़ो। ज्यादा सवाब ये है खुद भी कुरान ना पढ़ो, खुद भी नाश्ता बना के उसको भी खिलाओ, खुद भी खाओ। ये इस्लाम है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हुज्जत को तमाम करें, बिल्कुल न डरें। हमारे उस्ताद फरमाते थे कोई वहशत की जरूरत नहीं, हाँ शर्म आनी चाहिए। अलग चीज है शर्म और वहशत, ये एक है दोनों। शर्म अलग चीज है, वहशत अलग चीज है। हमें उनसे शर्म आनी चाहिए कि हमें कैसा होना चाहिए और कैसे है। डर, डर शर्म वाला डर। तो फरमाते थे याद रखो कि उनके अलावा हमारा कोई नहीं है। बहुत बात हो गई सही। फिर वो फरमाते थे कि हमारे अलावा भी उनका कोई नहीं है। वो बड़ी मोहब्बत करते हैं, वो रोते हैं, वो रोने वाला जो है वो गुस्से में नहीं, अफसोस में क्या कर रहे हैं। यानी वाकई रोने का मकाम हो कि माविया और हिंदा की मानने वालियां पर्दा करें, अली की बेटियां पर्दा ना करें, ये इमाम ज़मान रोएंगे। माविया और हिंदा के मानने वाले कहें कि जी हम शादी करेंगे, उसमें पार्टीशन होना चाहिए। ये पार्टीशन अमेरिका में, यूरोप में हर जगह मिल जाता है अगर थोड़ा सा पैसा लगाया जाए। जो कहते हैं यहाँ मिलता नहीं है, सब कुछ मिलता है, तो उसके पैसे देने होते हैं जरा पर्दा लगाने। तो यहां पर यह सोचना चाहिए। तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हुज्जत को तमाम करें। हत्ता रिवायतों में नकल हुआ एक बहुत बड़ी तादाद यहूदियों की ईमान ले आएगी। कब ले आएगी? कि जब इमाम ज़मान तौरात के नुस्खे और ताबूत सकीना निकालेंगे। कहां से? बहर तिब्रिया से। बहर तिब्रिया जो है उसूलन तो हमें कहना चाहिए फ़लस्तीन में, लेकिन जब इसराइल कहा जाता है तो बहर तिब्रिया, वहां पर 2 बड़ी बड़ी लेक्स हैं, एक खारे पानी की है, एक मीठे पानी की है। खारी वाली जो है वो डेड सी है, मीठे पानी वाली जो है वो तिब्रिया सी है। तो वहां की तह से इमाम ज़मान ताबूत सकीना निकालेंगे। ताबूत सकीना ना हजरत सकीना बिन्त हुसैन, ताबूत सकीना वो तबर्रुकात अंबिया बनी इसराइल के जो संदूक में। ये ताबूत सकीना होता था कहां पर? माउंट ऑफ मोरिया में। माउंट ऑफ मोरिया में क्या बनाया था हजरत सुलेमान ने? द टेम्पल ऑफ शलूम सोलेमान। वहां पर था होली ऑफ द होलीस्ट, एक मुकद्दस कमरा, उसमें था ताबूत सकीना। ये ताबूत सकीना खो गया, समंदर में डाल दिया गया। अब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम इस ताबूत सकीना को निकालेंगे, तौरात को निकालेंगे, डंडा लेके नहीं मारेंगे यहूदियों को, तलवार लेके। पहले इस ताबूत सकीना को और तौरात को यहूदियों के सामने पेश करेंगे। यहूदी इसको चेक करेंगे। चेक कैसे किया जाता है? मिसाल के तौर पर लेयर्स देखी जाती हैं कि जो किसी भी चीज के ऊपर चढ़ती हैं, कि जो जियोलॉजी का भी टॉपिक है, और फॉसल्स वगैरह को भी चेक किया जाता है। और बाकायदा साइंटिस्ट बैठते हैं, उसके बाद कहते हैं कि इतनी जो लेयर जमी है, ये जो है मसलन इतने साल का तो है, ये पेपर इतने साल का है, इसके ऊपर जो लेयर्स जमी है इतने साल की हैं। तो इमाम ज़मान पहले तौरात पेश करेंगे, ताबूत सकीना पेश करेंगे, और रिवायात में है कि अच्छी बड़ी तादाद यहूदियों की ईमान ले आएगी। फिर भी ऑप्शन होगा कि आराम से रहो, लेकिन वो जंग करेंगे। जब जंग करेंगे तो इमाम जंग फरमाएंगे।
تو امام کا جو کام ہے وہ یاد رکھیں کہ تمام انبیاء کے وہ جانشین ہیں، رحمت للعالمین کے جانشین ہیں، ان سے راز و نیاز کریں، ان سے محبت کریں، کبھی کبھی تنہائی میں حتیٰ بھی بیٹھے بیٹھے جو ہے ان کا تصور کریں کہ یا امام زمان میں آپ کو پرسہ دیتا ہوں، ان تمام دنیا کی مجالس کے جو بانی ہیں اور صاحب پرسہ ہیں وہ ہیں۔ اور اس وقت یاد رکھیں کہ ہم میں سے بھی کسی کی اولاد کا اگر قتل ہو جائے تو ہمیں پہلے ان کو پرسہ دینا چاہیے، یعنی اگر شیعہ بیس پہ قتل ہوتا ہے ہم میں سے بھی کسی کی آل کو اولاد کا بھائی کا تو ہمیں پرسہ کس کو دینا چاہیے؟ لوگ ہم کو دے دیں لیکن ہمیں ان کو دینا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اور ہم سب ان کے ہیں۔ یہ جو بچہ اگر ہمارا مارا جاتا ہے، فرض کریں یا بھائی کی وجہ سے نہیں مارا گیا، یہ ہماری ماں کی وجہ سے نہیں مارا گیا، یہ ہمارے دادا کی وجہ سے نہیں مارا گیا، ہماری دادی یا نانا یا نانی کی وجہ سے نہیں مارا گیا، یہ امام زمان کے نانا جد رسول اللہ کی وجہ سے مارا گیا ہے، ان کی محبت کی وجہ سے مارا گیا ہے، ان کے باغیوں نے مارا ہے۔ یہ امام زمان کے والد اور جد مولا امیر المؤمنین اور ان کی جدہ حضرت فاطمہ کی محبت کے جرم میں مارا گیا۔ جتنا دکھ ان کو ہوگا یاد رکھیں اس کا 1% دکھ بھی ہمیں نہیں ہو سکتا۔ اس عزاداری کے بانی بھی وہ ہیں، اس عزاداری کے صاحب پرسہ بھی وہ ہیں، اور اگر ہم میں سے بھی کسی کی آل اولاد کو قتل کر دیا جائے، چاہے عراق میں، چاہے شام میں، چاہے لبنان میں، چاہے بحرین میں، چاہے پاکستان میں، چاہے نائجیریا میں، چاہے شرق میں، چاہے غرب میں، تو یاد رکھیں سب سے پہلے خبر سننے کے بعد جو ہمیں سلام کرنا چاہیے اور کانٹیکٹ کرنا چاہیے۔ اس وقت ہمارا موضوع زیارت چل رہا ہے، اسے ڈسکس نہیں کریں گے۔ سلام اور زیارت اور کانٹیکٹ کے معنی کیا ہیں یاد رکھیں، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ سے کانٹیکٹ کرنا کہ جن کے سر کے اوپر تھوڑا سا کپڑا ہے۔ ہر آدمی جو ہے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ سے ایک فریکشن آف سیکنڈ سے کم میں کانٹیکٹ کر سکتا ہے، حتیٰ زبان بغیر ہلائے اور ہاتھ بغیر ہلائے۔ دل میں کہے یا اللہ، حتیٰ یا اللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں، ضرورت نہیں سے مراد ہے کہ نہ کہیں، یعنی آپ محتاج نہیں ہیں۔ دل میں رکھا کہ تمام کائنات کا مالک یا اللہ میں شرمندہ ہوں، یہ آپ کا فوراً کانٹیکٹ ہو گیا۔ دل میں اس وقت آپ کہیں کہ یا امام زمان، اس اللہ کے نمائندہ وہ ہیں کہ جو غیبت میں ہیں، یا امام زمان میں آپ کے جد حسین کا پرسہ آپ کو دیتا ہوں۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ یا امام زمان میں آپ کی جدہ اور آپ کی پھوپھیوں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کی اسیری کا پرسہ آپ کو دیتا ہوں۔ امام زمان کی آنکھوں کا آپ حال جانتے ہیں کیا ہے؟ زیارت ناحیہ میں نقل ہوا وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ الدَّمْعَ، اے میرے جد امام حسین میں آپ پہ آنسوؤں کے بدلے خون سے گریا کرتا ہوں۔ ایک واقعہ خود علامہ طالب جوہری صاحب رضوان اللہ تعالی علیہ نے کہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے کہ اگر وہ ہوتے تو اس سال عشرہ پڑھ رہے ہوتے، دعا ہے کہ اس وقت وہ برزخ میں معصومین علیہ السلام کے لیے عشرہ پڑھ رہے ہوں، ہمارے مرحومین کے لیے عشرہ پڑھ رہے ہوں، ان کے درجات کی اور تمام خدمت گزاران اہل بیت اور تمام شعراء اہل بیت، تمام ذاکرین اہل بیت، تمام خدمت گزاران اہل بیت کے درجات کی بلندی کے لیے پر محمد وآل محمد صلی اللہ انہوں نے بھی واقعہ سنایا، ہمارے بھی ایک دو استادوں نے واقعہ سنایا کہ کسی نے آیت اللہ العظمی حکیم سے سوال کیا، آیت اللہ العظمی سید محسن الحکیم طباطبائی، ان سے سوال کیا کہ یہ جو امام نے فرمایا وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ الدَّمْعَ کہ اے میرے جد امام حسین مجھے وقت نے مؤخر کر دیا، میں آپ کی نصرت نہیں کر سکا، بس میں اب آپ پر آنسوؤں کے بدلے خون سے روتا ہوں، تو یہاں پر خون واقعی ہے یا جیسے مجازن کہہ دیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میرا دل خون کر دیا آپ کو، جیسے کہتے ہیں میرا دل پھٹ گیا، تو واقعا دل پھٹا ہے یا نہ پھٹا نہیں ہے، جسے کہتے ہیں مجازی، کہتے ہیں ناک لمبی ہے، حقیقتاً ناک لمبی ہے نا، یعنی نخرے زیادہ ہے، انا زیادہ ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے سوال کیا کہ واقعا امام آنسوؤں کے بدلے خون سے روتے ہیں یا یہ کہ تو اعلیٰ حکیم نے جواب نہیں دیا، انہوں نے تھوڑا سا امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا اور اس کے بعد ایک رومال جو ہے اس طرح سے رکھا اور اس کے بعد جو ہے دکھایا،
تو دو چھوٹے چھوٹے انتہائی خون کے ڈاٹ تھے ادھر اور ادھر، اور یہ ان کا جواب تھا کہ جو مجھ جیسا، کہتا ہوں کہ بہت بلند مقام تھا، لیکن امام زمان کے مقابلے میں تو ظاہر کچھ نہیں۔ ان کا جواب یہ تھا کہ ہاں امام زمان علیہ السلام، وجہ کیا ہے کہ ہر روز ان کے سامنے کربلا کے چند مرحلوں کو ان کے سامنے مجسم کر کے دکھایا جاتا ہے، اور اپنے ظہور کا ہم سے زیادہ وہ انتظار کر رہے ہیں، اور ہمارے تیار ہونے کے لیے جتنی ہم دعا کرتے ہیں اس کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کو تیار کر دے۔ اور ایک موضوع اگر زندہ رہے اور اگر یاد رہا تو پڑھیں گے، نہ یاد رہا تو حتیٰ اگر مجلس ختم بھی ہو رہی ہو تو آپ میں سے یاد دلائے، وہ ہے عاشور کے دن کا موضوع، کہ خاص ڈسکشن ہے عید اور عاشور کے موضوع میں کہ اس کا کیا تعلق ہے، اور تعلق ہے امام زمان علیہ السلام سے۔ تو اس وقت دل یہ کہتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، کسی کو پتا ہے؟ عام حالات میں ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت کیا کر رہے ہوں گے۔ البتہ ایک دن علامہ طالب جوہری صاحب واقعاً بڑے حرفن مولا تھے، بڑا علم تھا، تو بتا رہے تھے کہ ایسے انہوں نے کچھ حساب لگایا، کچھ اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے، ہلکا سا حساب لگایا اور ایسی سوال کیا کہ اس وقت امام زمان علیہ السلام کیا حساب لگایا تھا، اس میں جواب آیا تھا، پرچہ انہوں نے ہمیں دکھایا تھا کہ اس وقت رکوع میں، حیثیت نہیں، اہمیت نہیں، وہ کہ بعض دفعہ لگتے ہیں، بعض دفعہ صحیح ہوتے ہیں، بعض دفعہ غلط ہوتے ہیں، حساب کتاب میں اسی وجہ سے پڑھنا مناسب نہیں۔ عام حالات میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت امام زمان علیہ السلام کیا کر رہے ہوں گے، لیکن آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت امام زمان علیہ السلام کسی نہ کسی جگہ پر، کسی نہ کسی مومن کے گھر پر کیا کر رہے ہوں گے، اپنے جد امام حسین کے۔ اور یاد رکھیں کہ ایک جو ہمارا عمل ہے کہ خدا ہمارے سارے عمل کو بہترین قرار دے، ہمارے ایک عمل سے وہ بہت راضی ہیں، بہت خوشنود ہیں، اور وہ یہی سیاہ کپڑے اور یہی سیاہ لباس اور سوز و سلام و نوحہ اور مرثیہ اور یا حسین۔ اب یا حسین کے بعد جب وہ گناہ دیکھتے ہیں تو ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہماری قوم کی جو خصوصیت ہے یاد رکھیں کہ ہر شخص یا حسین میں جو مشغول ہے، اس سے امام زمان کو بہت امید ہے، اور امام زمان جو ہم پر لطف و کرم فرماتے ہیں وہ اسی یا حسین سے، یاد رکھیں، کیونکہ ہمارا گناہگار سے گناہگار آدمی ہزار قسم کے گناہ کر دے، نمازوں کو چھوڑ دے، واجبات کو چھوڑ دے، یا حسین کو نہیں چھوڑتا، اور یا حسین سے جو وابستگی ہے یہی اس کو آخرت میں کامیاب کرے گی، گمراہ نہیں ہونے دے گی۔ اجرکم اللہ، یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں حسین کربلا پہنچ گئے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ امام حسین کے آج مصائب بیان ہوں گے یا جناب زینب کے بیان ہوں گے۔ کربلا میں پہنچتے ہی جناب زینب کے مصائب شروع ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ امام حسین کی ایک رخصت ہے مدینے سے، جو شان و شوکت سے رخصت ہوئی بیویاں، لیکن ایک وقت آیا کہ تمام بنی ہاشم میں ہلچل سی مچ گئی، اور یہ ہلچل ایسی ہلچل تھی کہ جیسے کہ شاید رسول اللہ امیر المومنین، لیکن ایک ایسی ہلچل تھی کہ امام حسین کے چہرے پہ بھی نظر آ رہی تھی، اور وہ ہلچل تھی کہ جب ثانی زہرا نکلی، کہ تمام بنی ہاشم میں ایک ہلچل تھی، کہ جناب زینب کا جو مقام ہے یاد رکھیں بہت بلند مقام ہے۔ اگر مختصر سے عرض کروں کہ دوبارہ بھی عرض کروں گا، وہ فقط امام حسین کی بہن کے عنوان سے نہیں ہے، جناب زینب کا حسین کے بعد امام حسین کی خون کی محافظ ہیں، اور زندگی میں اپنے زمانے کے امام کی خون کی محافظ ہیں، اور امام کی موجودگی میں امام کی بجائے امامت کے خطبات اور امامت کے احکام جناب زینب کی زبان سے صادر ہوتے ہیں۔ ثانی زہرا ایسے ہی نہیں ہیں وہ۔ اب ایک وقت آیا کہ تمام بنی ہاشم میں ایک ہلچل سی، ایک احترام سا ہے کہ سب ہل کے رہ گئے، گھبرا سے گئے، پریشان ہو گئے، ایک خاص اہتمام ہے، احترام ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جناب زینب کہ جو ثانی زہرا ہیں وہ اب گھر سے نکلی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ امام حسین بھی اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ یہ ہے مدینے سے رخصتی کس کی؟ جناب زینب کی۔ اب یہ قافلہ 28 رجب کو نکلا اور 5 شوال کو مکے پہنچا،
اور پھر 8 ذوالحج کو دوبارہ رخصتی ہے اسی قافلے کی. پہلا قافلہ مدینے سے نکلا، پہلے مرحلے میں مدینے سے یہ قافلہ نکلا مکہ کی جانب، اور آج 8 ذوالحج کو مکے سے حرم الہی سے یہ قافلہ نکلے گا کوفہ کی جانب. اجرکم اللہ. تمام دنیا حج کر رہی ہے اور وارث کعبہ، وارث زمزم، وارث حرم سرزمین مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہ روایات میں نقل ہوا کہ حج کو ترک کیا، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ حج کو عمرے سے بدلا. سب رکے ہوئے ہیں، سب آ رہے ہیں، اور وارث کعبہ، کعبہ کی روح جو ہے وہ مکے سے نکل کے کوفے کی جانب بڑھ رہی ہے. اب دوبارہ وہ مرحلہ ہے. اب ایک وقت آیا کہ یہ قافلہ کربلا کی سرزمین پہ پہنچا. یہ قافلہ کربلا کی سرزمین پہ پہنچا، لیکن ایسے ہی نہیں پہنچا، یہ تو کوفے جا رہا. ایک منزل زبالہ آئی کہ جہاں پر امام حسین نے فرمایا کہ پانی بھرو اور ضرورت سے زیادہ پانی بھرو. اور پھر ایک منزل پر پہنچنے سے پہلے ایک تکبیر کی ندا بلند ہوئی امام حسین نے، اور سوال کیا کہ تکبیر کی وجہ کیا ہے. تو امام کے ایک صحابی نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں نخلستان نظر آ رہا ہے، اور نخلستان نظر آ رہا ہے سے مراد یہ کہ کچھ دیر وہاں پر ہم بیٹھیں گے اور سائے میں کچھ سکون کی گھڑیاں گزاریں گے. لیکن فوراً ہی لوگوں نے جب غور سے دیکھا تو کہا کہ یہ نخلستان نہیں ہے، یہ پرچم اور نیزے اور گھوڑے نظر آ رہے ہیں، یہ فوج ہے. یہ فوج کس کی ہے؟ حر کی فوج ہے. بات یہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ فوج یزید کی فوج ہے، یہ فوج ابن زیاد کی فوج ہے. ایک وقت آیا کہ یہ فوج سامنے پہنچی، اور اس فوج کا جو کمانڈر ہے اس کا نام ہے یزید ابن حر ابن یزید رحمی. اب یاد رکھیں کہ امام نے امتحان لیا، جس طرح سے خداوند تبارک و تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے، مشکل کے نکھار آتا ہے. ایک وقت آیا کہ حر نے آ کر پیغام دیا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ آپ کو کوفہ نہ جانے دوں، فی الحال اور واپس بھی مدینے نہ جانے دوں، اور جب حکم آئے گا تو پھر آپ کے لیے پھر آپ کو میں دوبارہ کوفے لے جاؤں گا. ایک وقت آیا کہ امام نے جب راستہ روکا تو امام نے ایک امتحان لیا اور ایک جملہ کہا جناب حر سے، ثقلت کا امک. یاد رکھیں کہ یہ کوئی گالی یا برا جملہ نہیں ہے، یہ عرب میں کہا جاتا ہے کہ تمہاری یعنی عمر کم ہو، تمہاری ماں تمہارے غم میں ہوئے، یعنی عمر کم ہو. اب یہ جملہ جو تھا در حقیقت یہ ایک امتحان تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ امام حسین کو تنہا دیکھ کر، کم تعداد میں لشکر دیکھ کے جناب حر بھی یہی جملہ کہتے، لیکن تاریخ میں نقل ہوا کہ جناب حر نے کہا کہ اگر آپ کے علاوہ کوئی کہتا اور وہ بھی آپ جیسے حالات میں ہوتا کہ کیا کرتا. یعنی آپ قلیل ہیں، لیکن میں نہیں کہہ سکتا، یعنی میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی ماں آپ کے غم میں روئے، کیونکہ آپ کی ماں کون ہے؟ فاطمہ. میں فاطمہ کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ وہ روئیں. یہ ایک امتحان تھا. اس امتحان کے بعد جناب حر کو غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن اگلا امتحان پھر امام حسین نے کچھ دیر کے بعد اس سے لیا کہ جب ظہر کا وقت ہوا اور جناب حجاج بن مسروق نے اذان دی تو امام حسین نے پیغام بھیجا اور پوچھا کہ نماز ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ یہ اگلا امتحان تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ صحیح ہے میں نے کچھ نہیں کہا آپ کو، صحیح ہے میں نے نہیں کہا حضرت فاطمہ کے لیے کہ وہ بھی روئے، لیکن نماز نہیں پڑھتا آپ کے پیچھے. دل مزید نرم ہو گیا، بغاوت نہیں آئی، ہاں نماز میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا. اب اس کے بعد ایک اور امتحان، نماز عصر بھی ساتھ پڑھیں. اجرکم اللہ، یہ ہے حر. اب ایک وقت آیا کہ قافلے کو کوفہ جانے سے روک دیا گیا اور ایک بیابان کی جانب فوج امام حسین کو اس طرح سے ڈھکیلتی رہی. ایک وقت آیا کہ قافلہ ایک سرزمین پہ پہنچا. امام حسین نے سوال کیا کہ سرزمین کا نام کیا ہے؟
تو جواب ملا کہ عقر. امام نے فرمایا اعوذ باللہ من العقر. اور کیا نام ہے نینوا، اور کیا نام ہے غازریہ، اور کیا نام ہے کرب و بلا. امام نے فرمایا ہاذ ارض کرب و بلا، یہ زمین ہے کرب و بلا. مٹی اٹھائی اور کہا کہ یہ وہی مٹی ہے کہ جو میرے نانا کو جناب جبرائیل نے. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، ہا ہونا محط رحالنا، ہا ہونا مقتلنا و مسفک دمائنا، یہ ہمارے قتل کی جگہ ہے، یہاں ہمارا خون بہایا جائے گا. تصور کریں کہ جناب زینب نے ابھی قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، خون بہتے ہوئے نہیں دیکھا، ابھی فقط یہ جملہ سنا تو جناب زینب کو غش آ گیا. جناب زینب کو غش آ گیا کہ میرا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں ہمیں قتل کیا جائے گا، یہاں ہمارا خون بہے گا. ابھی خون نہیں دیکھا، خون بہنے کا سنا اور جناب زینب کو غش آ گیا. روایات میں نقل ہوا امام حسین نے جناب زینب کو آغوش میں لے کے پانی چھڑک کے بیدار کیا. اب جو جناب زینب بیدار ہوتی ہیں تو بھی گریہ کر رہی ہیں. یاد رکھیں کہ جناب زینب کو ایسا عشق تھا امام حسین سے کہ عام حالات میں بھی امام حسین کو دیکھتی رہتی تھی. اب تو امام حسین کی آغوش میں آنکھ کھولی ہے، مسلسل نگاہیں امام حسین کی جانب ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ جناب زینب بھی جانتی ہیں کہ میں بھی امتحان کے لیے آئی ہوں، حسین بھی امتحان کے لیے آئے ہیں، اجرکم اللہ. لیکن ایک وقت آیا، آج جناب حر کے مصائب بھی پڑے جاتے ہیں، ایک وقت آیا کہ جناب حر عمر سعد سے سوال کرتے ہیں کہ او عمر سعد کیا ارادہ ہے. کب کہ جب حملہ حبل کب ہوا کہ عمر سعد نے ایک جملہ کہا کہ اے لوگوں گواہ رہنا امیر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس کہ پہلا تیر میں چلا رہا ہوں. جب یہ تیر چلا تو ایک بڑی تعداد میں اصحاب امام حسین زخمی ہوئے، شہید ہوئے. جب یہ جملہ سنا، جب یہ منظر دیکھا، جناب حر نے سوال کیا کہ حسین سے جنگ ہوگی. تو عمر سعد نے، لیکن عمر سعد کون ہے؟ عمر سعد ابن ابی وقاص، صحابی سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا یہ ہے عمر سعد. یہ کہتا ہے کہ ہاں جنگ ہوگی، اور اقل جنگ، کم ترین جنگ یہ ہوگی کہ بازو تن سے جدا ہوں گے اور سر قلم ہوں گے. جناب حر نے جب یہ دیکھا تو وہ گھبرا گئے اور کانپنے لگے. انہی کا ایک دوست تھا جس کا نام تھا مہاجر ابن اوس. حر یہ تمہاری کیا کیفیت ہے؟ میں تو جب نام لیا جاتا تھا شجاعوں کا تو میں تمہارا نام لیتا تھا. تو جناب حر نے کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، خدا کی قسم میں جنت کو اختیار کروں. اس کے بعد خاموش ہو گئے. اس کے بعد ایک ایسا منظر پیش کیا جیسے اپنے اسب باوفا کو پانی نکلے کہ یہ ظاہر کیا کہ جیسے پانی پلانے جا رہے ہیں. اور پھر ایک وقت آیا کہ امام حسین کے خیمے کی جانب آ گئے. مقاتل میں مختلف چیزیں بیان ہوئی، اپنے جوتے اتار کے اپنے گلے میں ڈال لیے. بعض جگہ بیان ہوا اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پہ رکھ لیا. یہ ساری علامتیں تھیں اس زمانے میں انتہائی ذلت کی کہ میں آ رہا ہوں، میں وہی ہوں کہ جس نے راستہ روکا، لیکن انتہائی ذلت سے، انتہائی حقارت سے آ رہا ہوں. اس عالم میں جناب حر امام حسین کے پاس آئے. بعض مقاتل میں بیان ہوا کہ اپنے آپ کو امام حسین کے قدموں میں گرا دیا. ایک وقت آیا کہ زبان پر گریا تھا، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ میں وہ ہوں کہ جس نے نبی کے نواسے کا راستہ روکا، یا اللہ میں ہوں کہ جس نے نبی کی نواسیوں کے اور نبی کی آل کے دل کو دہلایا. فرما آنسو بہا رہے تھے. بعض مقاتل میں بیان ہوا کہ بیٹا بھائی اور غلام بھی پیچھے پیچھے آ گئے. اجرکم اللہ. ایک وقت آیا کہ امام حسین نے اٹھایا اور سینے سے لگایا. اب جناب حر نے کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. امام حسین نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. اب جناب حر ایک تقاضا کرتے ہیں کہ مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے. اور بعض جگہ بعض مقاتل میں بیان ہوا کہ پہلے میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا شہید ہو اور اس کا داغ میرے سینے پہ لگے اور اس کے بعد میں استغفار کروں. امام حسین نے بہت چاہا، لیکن جناب حر نے ہمیشہ یہی کہا کہ مجھ پر احسان ہوگا، معاف ہو جائے کہ جس طرح نبی کی آل کو میں نے تڑپایا، جس طرح نبی کی آل کو میں نے دہلایا، جس طرح سے نبی کی آل کو میں چاہتا ہوں کہ میری استغفار قبول ہو. پہلے میں اپنے بیٹے کا خون دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا. ایک وقت آیا کہ جناب حر نے مقابلہ کیا. جناب حر کے فرزند قتل ہو گئے. چاہتے ہیں کہ لاشا اٹھا کے اور درجہ بلند کریں، لیکن اب امام حسین نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. حر کے بیٹے کا لاش
लाशा उठाने के लिए खुद इमाम हुसैन बड़े, असहाब इमाम हुसैन बड़े, लेकिन हाय जब हुसैन अपने बेटे का लाशा उठाना चाहेगा तो कोई ना होगा। अजरुकुम अल्लाह। एक वक्त आया कि जनाब हुर ने अब कहा कि अब मैं रन पे जाने की इजाजत चाहता हूँ, इमाम ने इजाजत दी। एक वक्त आया कि उमर साद की फौज को नसीहत की, जनाब हुर ने, नसीहत का असर न हुआ। एक वक्त आया कि मुकाबला हुआ, हर जानिब से घेर लिया गया। अब रन में एक निदा बुलंद हुई, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। एक वक्त आया कि इमाम हुसैन करीब पहुंचे, जन्नत की बशारत दी। हुर ने क्या कहा कि जब मुझे हुक्म मिला था आपका रास्ता रोकने के लिए और मैं दारुल अमारा से निकला, और दारुल अमारा से निकला तो मैंने क्या सुना कि पीछे से आवाज आ रही है कि ए हुर तुम्हें जन्नत मुबारक हो। मैंने घबरा के सोचा कि ये कैसी निदा हो सकती है, जन्नत की कैसे बशारत है। मैं रसूल के नवासे के मुकाबले के लिए जा रहा हूँ, उसके रास्ते को रोकने के लिए जा रहा हूँ, फिर मुझे निदा आई ए हुर तुझे जन्नत मुबारक हो। आज मैं समझा कि किस तरह से मुझे जन्नत मिली, लेकिन याद रखें कि ये जन्नत मिली सैयदा के एहतराम की वजह से। इस एहतराम के लिए तैयार किया इमाम हुसैन ने कि जब पहली दफा उन्हें झंझोड़ा, उन्हें जलाल दिलाना चाहा और एक इम्तिहान लिया, सकलत का उम्मुक, उन्हें जलाल ना आया। उसके बाद अगला इम्तिहान क्या था कि तूने फातिमा का एहतराम किया, फातिमा के आल का एहतराम किया। अब नतीजा ये हुआ कि बजाय जलाल आता, नमाज के लिए दिल नर्म हो गया। नमाज ज़ोहर भी हुसैन के पीछे पड़ी, नमाज असर भी हुसैन के पीछे पड़ी। अब एक अजब ताज मिलना है, अजब तमगा मिलना है हुर को। एक वक्त आया कि जनाब हुर के सर से खून बह रहा था। इमाम हुसैन ने एक रुमाल निकाला जो तबर्रुकात में से था। रिवायत में नकल हुआ जनाब सैयदा के हाथ का बना हुआ रुमाल था। न फकत उनका रुमाल था बल्कि अपने हाथ बना हुआ रुमाल था। वो रुमाल जो तबर्रुक था, वो रुमाल जो माँ का तबर्रुक था, माँ के एहतराम की वजह से, माँ का एहतराम किया, माँ के एहतराम की वजह से जन्नत मिली। फातिमा का एहतराम आज भी जो करेगा, याद रखें जो भी आता है मज़हब हक़ अहले बैत में, वो फातिमा के एहतराम की वजह से आता है। जिसका भी दिल झंझोड़ जाता है कि फातिमा को दरबार में लाया गया, फातिमा से गवाही मांगी, जिसका भी ज़मीर गवारा नहीं करता फातिमा की गवाही पे, वो हुर की तरह से आजाद होके अहले बैत की जानिब आ जाता है। इमाम हुसैन ने वो रुमाल निकाला, और याद रखें कि वो रुमाल खुद आइम्मा के घराने में भी एक नायाब चीज थी, एक तबर्रुक था। उस तबर्रुक को किसको दिया? जनाबे हुर के सर पे बांध दिया, या जनाबे हुर आपको जन्नत मुबारक हो। हुर के माथे पर फातिमा का रुमाल, हुर का सर हुसैन की आगोश में। अजरुकुम अल्लाह या हुर। कुछ ही देर के बाद हुसैन के सीने पे शब्र सवार होगा, एक हाथ में खंजर दूसरे में रीशे मुबारक होगी। हुसैन की निगाहें ज़ैनब के खैमे की जानिब होगी, सर तन से जुदा होगा। या हुर आपकी बेटियों की चादरें महफूज रही, लेकिन हुसैन गाने पड़ेंगे, तमाशे पड़ेंगे, चादरें और मखने छिड़ेंगे। अल्लाह अल्लाह अला कौम ज़ालिमीन। मातम हुसैन।